السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی رائٹر زینب راجپوت اور آج حاضر ہوں دلدار مسیحا دل کے ایپیسوڈ نمبر 32 کے ساتھ۔ رائٹر نیم فائزہ شیخ۔ تو اس سے پہلے کہ میں آج کا ایپیسوڈ سٹارٹ کروں، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ تو چلیں بنا وقت کو ضائع کیے میں آج کا ایپی سٹارٹ کرتی ہوں۔ میری بیوی کو چھوڑ دو، چاہے تو مجھے جان سے مار دو۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے ابتہاج نے ماہا کو دیکھ ضبط سے سرخ پڑتے چہرے سے کہا تو وہ سبھی سنتے کہکا لگا اٹھے۔ اگر تجھے اتنی ہی پرواہ تھی بیوی کی تو پھر تجھے سوچنا چاہیے تھا پہلے ہی کہ تو اکیلا نہیں، تیری خوبصورت بیوی بھی تیرے ساتھ ہے۔ ہا 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 ہا۔ وہ سبھی اپنی بات کہتے ابتہاج کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ لب بھیجتے رہ گئے۔ منہ بند کرو اپنا کمینوں۔ ابتہاج سنتے ہی غصے سے اپنے پاس کھڑے آدمی کی ٹانگ پر لات رسید کیے سیدھا ہوا تھا۔ اس کی غصے سے بری گراہٹ پر وہ سبھی کہہ کر روک کے اسے گورنے لگے۔ تیری تو ان میں سے ایک نے آگے بڑھتے اسے مارنا چاہا تھا کیونکہ وہ اسے ڈرانے کو آئے تھے۔ اگر جان سے مار دیتے تو ان کا پیسہ انہی کے گلے کا توق بن جاتا۔ ابتہاج نے اسے اپنی جانب آتے شخص کو دیکھ غصے سے اس کے پیٹ پر لات رسید کی تو وہ پیٹ پکڑتے درد سے کراہتا نیچے کو بیٹھتا چلا گیا۔ چھوڑو میری بیوی کو۔ ابتہاج نے اپنے ہونٹ کے کنارے سے بہتے خون کو انگوٹھے سے صاف کرتے ٹھٹرا دینے والے بھاری لہجے میں کہا تو وہ سبھی پہلے تو گھبرا اٹھے مگر پھر خود ہی کہکا لگاتے وہ ہنسنے لگے۔ ماہا نے بے بسی سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ ماہا نے ابتہاج کی جانب دیکھتے کہا تو ابتہاج نے غصے سے دانت پیستے اپنی جانب آتے گنڈوں کو بری طرح سے باری باری پیٹنا شروع کر دیا۔ ماہا دور کھڑی لمبے لمبے سانس لیے ابتہاج کو دیکھ رہی تھی جو بری طرح سے ان لوگوں کو پیٹ رہا تھا۔ ابتہاج نے اپنی تسلی کرتے سر اٹھائے ماہا کو دیکھا جو کپ کپاتے وجود سے بمشکل سے کھڑی تھی۔ ابتہاج نے جلدی سے اٹھتے اس کے قریب جاتے اسے خود میں بھیجا۔ تم ٹھیک ہو ماہا؟ وہ متفکر سا اسے دیکھ اس کے چہرے کو چھوتے پوچھ رہا تھا۔ ماہا نے ہچکی دبائے سر ہاں میں ہلایا۔ چلو یہاں سے۔ ابتہاج اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے آگے بڑھا تھا کیونکہ پیچھے جانا سراسر بے وقوفی تھی۔ اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا اور راستے میں اگر وہ واپس جاتا تو وہ لوگ اسے آسانی سے پکڑ لیتے۔ ماہا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ گھنے جنگل میں گم ہوتا چلا گیا۔ ہائے صالح، کیسے ہو؟ صالح جو ماتھے پر بر ڈالے سیٹنگ روم میں آیا تھا اپنے سامنے امیشا کو دیکھ صالح حیران سا ہوا۔ صالح کیسے ہو تم؟ امیشا اسے اپنی جانب دیکھ چہکتے جگہ سے اٹھی تھی۔ صالح اسے یوں اچانک سے اپنے سامنے دیکھ حیران بھی تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی تاثر یا ری ایکشن دیتا امیشا ایک دم سے چہکتے صوفے سے اٹھتے اس کے قریب گئی۔ میں نے اتنا مس کیا تمہیں صالح، وہ منہ پھیلائے اور سردگی سے کہتے اس کے گلے میں اپنے بازو حائل کرنے لگی کہ مان اپنے صالح نے اس کے بازو کو پکڑتے اسے خود سے دور کیا۔ امیشا ہکا بکا سی صالح کو دیکھ رہی تھی۔ آخر کیا تھا یہ سب؟ صالح، میں امیشا تمہاری دوست۔ صالح کے یوں دھکا دیے پیچھے کرنے پر ایک ساتھ جانے کتنے ہی آنسو امیشا کے حلق میں اٹکے تھے اور انہی ہوئی آواز میں کہتے لب بھیج گئی۔ صنم جو سیڑھیاں اترتے مضطرب سی نیچے آئی تھی سامنے ہی بلو شرٹ اور بلو میچنگ جینز میں ایک کھڑی لڑکی کو دیکھ صنم کو عجیب سی بے چینی ہوئی۔ دوست ہو امیشا تو میری عادتوں سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے تمہیں۔ مجھے یوں کسی بھی عورت کا غیر محرم کے گلے لگنا سخت ناپسند ہے۔ صالح نے بنا توقف کے اس کے منہ پر سچ بولا تھا۔ امیشا نے اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے رگڑا۔ سوری، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بچپن سے ہم اکثر ایسے ہی ملتے تھے تو مجھے بس خوشی میں سمجھ نہیں آئی۔ اپنے ڈارک چاکلیٹ بالوں کو کندھے سے پیچھے کرتے وہ اس بار نم لہجے میں بولتے صالح کو مزید شرمندہ کر گئی۔ سوری امیشا، میں تھوڑا زیادہ ہارش ہو گیا۔ میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ صالح کو شرمندگی سی ہو رہی تھی۔
وہ اس کی بچپن کی ساتھی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ جانے کتنا ہی عرصہ گزارا تھا، اور اب وہ اچانک سے اتنے سالوں کے بعد اس سے ملنے آئی تھی۔ اٹس اوکے، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا تم۔ اپنی خفت مٹانے کو وہ جبراً مسکرائی تو صنم چلتے صالحہ کے قریب پہنچی۔ امیشہ، اس سے ملو، یہ میری بیوی ہے صنم۔ صنم، یہ میری بچپن کی دوست امیشہ ہے۔ صنم کے گرد اپنے بازو حائل کیے صالحہ نے مسکراتے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ امیشہ نے گہری نظروں سے صنم کے حسین چہرے اور پھر بڑے بڑے وجود کو دیکھا۔ کیسی ہو صنم؟ امیشہ مسکراتے اس کے قریب ہوتے بولی تو صنم نے مسکرانے کی کوشش کرتے اپنے سر کو ہاں میں ہلا دیا۔ میں ٹھیک ہوں، صنم نے اسے غور سے دیکھتے کہا، جو اب آرام سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ بس پچھلے ہفتے اٹلی سے آئی ہوں تو بس سب سے پہلے آفیسر صالح خان کو ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ جناب آج کل مری میں ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تو پھر کیا تھا، میں نے پیک کیا اپنا سامان اور پھر بھاگتے ہوئے یہاں تم دونوں کا سر کھانے پہنچ آئی۔ امیشہ اپنی کارروائی کی بابت بتاتے خوش ہوئی تھی تو صالح کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ چلو آؤ یہاں بیٹھو تم۔ صالح نے صنم کو گھورا جو تجسس سے دوڑتے نیچے آئی تھی۔ نہیں صالح، میں ٹھیک ہوں، صنم نے منمناتے کہا، حالانکہ اس کا دل بھی ان دونوں کے پاس بیٹھتے ان کی باتیں سننے کا تھا۔ امیشہ نے ایک نظر صنم کے وجود پر ڈالی اور پھر چہرے پر گہری مسکراہٹ سجائے وہ صالح کی جانب متوجہ ہوئی۔ عماد کام ہوا یا نہیں؟ ارسم خان کب سے پریشان سا چکر کاٹتے عماد کو کال کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے بے چینی تھی کہ کہیں اتنا اچھا موقع اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ارسم خان دراصل وہ عماد کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیسے اسے بتائے کہ اس کے آدمی بجائے اسے پکڑنے کے خود ہی اس کے ہاتھوں سے زخمی ہوئے اب اسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کیا کیا ہے اس نے اب کی بار؟ صاف صاف بتاؤ مجھے۔ ارسم خان کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ جہاں اتنی زیادہ محنت کی تھی، اتنا انتظار کیا تھا اس نے اس وقت کا، اور اب عماد اسے ہری جھنڈی دکھا رہا تھا۔ دراصل ابتہاج ماہا کے ساتھ جنگل میں کہیں گم ہو گیا ہے۔ میرے آدمی بھی اچھے خاصے زخمی ہوئے پڑے ہیں، مگر پھر بھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں اسے۔ وہ مل جائے گا، عماد نے اسے حوصلہ دینے کو کہا تھا، جبکہ ارسم خان سنتے بھی پھٹ گیا۔ کیا کہا تو نے؟ تیرے اتنے ہٹے کٹے آدمی ایک لڑکے اور لڑکی کو قابو نہیں کر سکے؟ تو جانتا ہے کہ میرے کتنے سالوں کی محنت لگی ہے اس کام کے پیچھے؟ پہلے اس کا باپ، وہ کاشان، مجھے اسکول کالج ہر جگہ ڈی گریڈ کرتا تھا۔ ہر کوئی اس کی ذہانت کی تعریف کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے میں دوسرے نمبر پر رہا ہمیشہ۔ اس کے بعد وہ بزنس کی دنیا میں بھی مجھ سے بازی لے گیا۔ میں نے پیسے کی خاطر دوسری شادی کی، اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا در در کی ٹھوکریں کھانے کو، مگر پھر بھی مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ الٹا اس کاشان کا نام اور بھی بلند ہو گیا، لوگ اسے جاننے لگے، میرا ہر حربہ بیکار رہا۔ اور پھر جب میں نے دھوکے سے اس کا سب کچھ اپنے نام کرنا چاہا تو اس کا بیٹا وہ ابتہاج، وہ آ گیا اس کی کمپنی کو سنبھالنے۔ مجھے زین یوسف کو اپنے ساتھ ملانا پڑا۔ مجھے لگا کہ وہ کسی طرح سے اس کی دولت کو چھیننے میں میری مدد کرے گا، مگر برا ہو اس روکی کا اور یوسف کا۔ دونوں نے ہی ابتہاج کی بیوی کو قید کر کے اسے مزید بھی پھرا دیا، اور جب وہ پولیس کے ساتھ وہاں پہنچا تو صاف ظاہر تھا ان دونوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر میں بچ گیا کیونکہ میں نے کبھی بھی ان سے آمنے سامنے بات نہیں کی۔ میرے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں تھا۔ اس کے بعد کاشان کو ایک نہیں دو کمپنیاں مل گئیں۔ میرے اندر جل کے بسب ہونے لگا۔ کبھی میں نے کاشان اور اس کی بیوی کو مروا دیا، مگر اس ابتہاج نے مر جانا تھا، مگر اس کی قسمت اچھی تھی۔ اور دوسرا، مجھے وقت پر خبر مل گئی کہ اس کا کوئی بھی وارث نہیں، جس کی وجہ سے ابتہاج کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد حکومت ضبط کر لیتی۔ میں نے اتنے سالوں سے انتظار کیا
اپنا اتنا صبر اتنے رشتے تباہ کر دیے، اور اب جب مجھے صبر کا پھل ملنا تھا تو مجھے خالی ہاتھ دکھا رہے ہو۔ عماد تو اس کا سارا منصوبہ، اس کے کالے کرتوت سنتے ہی سن سا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ ایسا کر سکتا تھا۔ یہ سب کچھ تو تم نے کیا ارسم خان۔ وہ خود بھی ایک گنڈا تھا، مگر اس وقت اسے ارسم خان زیادہ خطرناک لگا تھا۔ حسد سے، برسوں سے اس حسد نے مجھے نگلا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب کچھ میں نے کیسے کیا ہے؟ ڈھونڈو ابتہاج کو، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کو ٹارچر کرو کہ وہ خود ہی تڑپ کے خوفزدہ ہوتے اپنی ساری کی ساری دولت میرے نام کر دے۔ ارسم خان نے زہر خند لہجے میں ابتہاج کو سوچتے کہا تھا، جبکہ عماد اس کے لفظوں کے زہر سے ڈر گیا۔ میں جلد اسے ڈھونڈ لوں گا، عماد نے جلدی سے کہتے ساتھ ہی کال کاٹی تھی۔ وہ حیران تھا، آخر ایسا بھی کیا تھا اس دولت کی لالچ میں جو اس نے اتنی زندگیاں برباد کیں؟ اس کے باوجود بھی اس شخص کو چین نہیں تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب حسد انسان کے دلوں میں گھر کر جائے تو باقی کی محبتیں صرف فرضی لگتی ہیں۔ ابتہاج، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ماہا نے ڈرتے ابتہاج کی شرٹ کو مضبوطی سے گرفت میں لیتے کہا، تو ابتہاج نے اس کی کمر تھپکتے اسے خاموش کروایا۔ ڈونٹ وری میری جان، میں ہوں نا ساتھ، بس ڈرو مت۔ وہ دونوں اس وقت ایک اونچی ڈھلوان کے نیچے تھوڑا ایک جانب ایسی جگہ پر چھپے تھے جہاں پر درختوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں ڈھونڈ پانا ناممکن تھا۔ ابتہاج، میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو؟ اس کے لہجے میں ہو تھا۔ ابتہاج کا دل چاہا کہ ابھی کے ابھی سب کچھ تہس نہس کر دے، جن کی وجہ سے اس کی ماہا آج پھر سے اس حال میں تھی۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ماہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس بار اگر کسی نے بھی میری ماہا یا میرے بچے کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو میں اس کا حشر بگاڑ دوں گا۔ ابتہاج نے سرگوشی نما آواز میں اس کے کار میں جھکتے کہا، تو ابتہاج کا ساتھ ہونا ہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ابتہاج نے جھکتے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے سکون سے آنکھیں موندی اور اس کی خوشبو کو خود میں اتارا۔ مان بھاری قدموں کی تیز آواز پر ماہا کا پورا وجود ڈر سے لرزنے لگا۔ وہ لوگ ماہا اور ابتہاج کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر ابتہاج جانتا تھا کہ وہ اس جگہ لازمی آئیں گے، اسی وجہ سے وہ اس جگہ سے کافی دور چھپا تھا۔ ڈھونڈو، یہیں کہیں ہوں گے، اس بار ملے تو دونوں کی قبریں بنا کر ہی ہم واپس لوٹیں گے۔ وہ سبھی کافی غصے میں تھے، اوپر سے کچھ عماد کے فون کرنے انہیں ذلیل کرنا آگ لگا رہا تھا۔ وہ کسی بھی طور ابتہاج کو پکڑنا چاہتے تھے، جبھی وہ بھوکے کتوں کی طرح ان دونوں کی بو سونگھ رہے تھے۔ ابتہاج، وہ لوگ ادھر آ رہے ہیں، ماہا خوف زدہ سی ہوتے اونچی آواز میں بولنے لگی۔ ابتہاج نے گھبراتے اس کا رخ اپنی جانب کیا، اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، مگر اس وقت ڈر اس کے حواسوں پر طاری تھا۔ ماہا، کچھ بھی نہیں، وہ لوگ نہیں آ رہے یہاں، تم پینک مت ہو۔ ابتہاج نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے کہا، جو مسلسل ایک ہی بات بڑبڑا رہی تھی۔ ابتہاج نے گھبراتے اس کا اپنا سر اٹھائے پیچھے کو دیکھا، شاید وہ لوگ ماہا کی آواز سے چوکس ہو رہے تھے۔ ابتہاج نے ایک دم سے ماہا کی سانسوں کو قید کیے اس کے الفاظ کو چن لیا۔ وہ جب بولنے کی کوشش کر رہی تھی ایک دم سے ساکت ہو گئی۔ ابتہاج نے اس کے نازک وجود کو اپنی گود میں بھرتے ماہا کی کمر کے گرد اپنا مضبوط حصار قائم کیا۔ اس کا دھیان اس وقت ان لوگوں میں تھا۔ فی الحال ماہا کو چپ کروانے کی اس سے بڑا کوئی بھی راستہ نہیں تھا اس کے پاس۔ ابتہاج کافی دیر بعد پیچھے ہوئے اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد ماہا کی پیشانی پر بوسہ دیے ابتہاج نے اسے خود میں بھینچ لیا، جیسے اس دنیا کی گرم و سرد
سے بچاتے وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے محفوظ اذہان میں قید کر لے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ برا وقت اللہ کی آزمائش تھی جو جلد ہی ختم ہونے تھی، مگر شرط یہ تھی کہ اسے ثابت قدم رہنا تھا۔ ابتہاج نے کافی دیر بعد سر اٹھائے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب بھی وہ لمبے لمبے سانس فضا کے سپرد کیے، پیچھے ایک جانب گھاس سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ ماہا بھی تھکن سے نڈھال اس کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ امیشہ تم رہو گی یہاں؟ میرا مطلب ہے کہ یہاں مری میں تم کہاں رہو گی؟ صنم نے اسے چائے سرو کرتے پوچھا تو امیشہ کھلکھلا اٹھی۔ یار اتنی دور سے آئی ہوں اسپیشل صالح سے ملنے، اب تو تم سے ملاقات بھی ہو گئی تو بھلا میں اپنے دوست کے گھر کو چھوڑتے کہیں باہر رہوں گی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہنستی صنم کو زہر لگی تھی۔ صنم اپنی بیوی کے نقوش میں گلتی صالح اپنی بیوی کے نقوش میں گلتی سرخی پر بمشکل سے اپنے قہقہے کو ضبط کرے بیٹھا تھا۔ کیوں صالح تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ اب کی بار امیشہ نے ڈائریکٹ صالح سے پوچھا، جو سنتے کندھے اچکا گیا۔ بھلا اس سے کیا پرابلم ہو سکتی تھی؟ نہیں، تم اتنی دور سے آئی ہو، گھومو پھرو انجوائے کرو، اور میرے ہوتے تمہیں کسی دوسرے کے پاس یا پھر ہوٹل میں رکنے کی ضرورت نہیں۔ صالح نے دل سے کہا تھا اگر وہ اس سے اتنی دور سے ملنے آ سکتی تھی تو اس کا بھی تو فرض تھا کہ وہ اسے اچھی طریقے سے ڈیل کرے۔ چلو یہ تو گڈ ہو گیا، اب ایک بات بتاؤ، شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ وہ صنم کے تپے چہرے کو دیکھ آنکھ دبائے پوچھنے لگی تو صالح نے بمشکل سے اپنی ہنسی کو ضبط کیا۔ بس زیادہ عرصہ نہیں ہوا، چند ماہ گزرے ہیں۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتے صوفے سے ٹیک لگائے پرسکون سا بولا۔ کیا واقعی یار؟ کیا تھا جو تم کچھ مہینے صبر کر جاتے؟ شادی ہی تو کرنی تھی، میں کون سا کام ہوں، مجھ سے کر لیتے۔ امیشہ نے صنم کو دیکھ صالح کے آنکھ دباتے کہا تو صالح نے گڑبڑاتے صنم کو دیکھا۔ امیشہ کا یہ چھوٹا سا مذاق اس کے گلے کا تو بن سکتا تھا، مگر یہ صرف صالح ہی جانتا تھا کہ اس کی معصوم بلی اب شیرنی بنے اس پر اپنا حق جتاتی تھی، اور صالح خان کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی صنم سے کچھ کہے۔ صنم کا حق جتانا اسے اچھا لگتا تھا، وہ خود میں ایک نیا سرور اور ترتا محسوس کرتا تھا۔ ارے ارے کہاں جا رہی ہو صنم؟ صنم جو غصے سے اپنا ضبط کھوتے اٹھی تھی، اسے کمرے کی جانب جاتا دیکھ صالح گڑبڑا سا گیا۔ یار وہ بہت پوزیسو ہے، اوپر سے پریگننٹ بھی، آئندہ ایسا مذاق نہیں چلے گا، کیونکہ وہ میری روح کا حصہ ہے اور صرف میری بیوی ہے۔ صالح جھٹکے سے جگہ سے اٹھتے امیشہ کو آگاہ کیے اوپر کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ امیشہ نے حیرت سے صالح کی چوڑی پشت کو دیکھ کندھے اچکائے۔ کیا ہو گیا ہے صنم، تم اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ امیشہ نے صرف ایک چھوٹا سا مزاح کیا ہے، صالح نے صنم کا ہاتھ پکڑتے اسے روکتے کہا۔ صنم نے سرخ لال انگارہ ہوتے چہرے سے صالح کی جانب دیکھا۔ یہ مذاق تھا صالح، اگر یہ مذاق تھا تو یہ بہت ہی بیہودہ مذاق تھا۔ صنم غصے سے اپنا ہاتھ صالح کی گرفت سے آزاد کرتے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ صالح نے جلدی سے کمرے میں داخل ہوتے صنم کے بازو کو پکڑتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا ہو گیا ہے صنم یار تمہیں؟ کیا لگتا ہے کہ میں اپنی اتنی پیاری بیوی کو چھوڑ کر اس چڑیل سے شادی کروں گا؟ صالح نے فوراً سے صنم کو اپنی گود میں اٹھائے بیڈ پر بٹھایا
آپ فکر نہ کریں، میں کرنے بھی نہیں دوں گی۔ صنم نے غصے سے نظریں اٹھائے صالح کی جانب دیکھتے کہا تو صالح نے کہکا لگائے صنم کی پیشانی کو چھوا۔ اس سے پہلے ہی صنم نے اپنا رخ دوسری جانب گھمائے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ یہاں کیا لینے آئی ہے، صنم نے جلے دل سے کہا۔ کیوں، تم جیلس ہو رہی ہو؟ صالح نے لب دبائے صنم کی جانب دیکھا تو صنم نے فوراً سے ہڑبڑاتے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں کیوں ہونے لگی جیلس؟ صنم نے فوراً سے اپنی ہڑبڑاہٹ پر قابو پاتے صالح سے کہا۔ اچھا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اس سے شادی کر لوں؟ صالح نے کہہ کے دبائے صنم کی جانب دیکھتے اسے چھیڑا تھا۔ صنم جو کہ آگے ہی غصے سے بڑی پڑی تھی، صالح کے یوں کہنے پر وہ مزید غصے میں آتی بولی۔ صنم کے یوں کہنے پر وہ کہکا لگاتے صنم کی پیشانی کو چومتے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ دیکھو صنم، وہ صرف میری اچھی دوست ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ میرا بچپن گزرا ہے اس کے ساتھ، وہ اتنی دور سے اتنے سالوں بعد مجھ سے ملنے آئی ہے، تو اب تم خود سوچو، وہ مجھ سے ملنے یہاں آئی ہے اور میں اسے یہاں سے ہوٹل بھیج دوں؟ وہ کہتے ساتھ ہی صنم کے بالوں کو ہاتھ سے سہلانے لگا۔ تو اپنی دوست کو اچھے سے سمجھا دیں کہ آئندہ سے ایسا کوئی بھی مذاق میرے ساتھ مت کرے، میں آپ کے متعلق کچھ بھی نہیں سنوں گی۔ صنم نے صالح کے ہاتھ کو پکڑتے مضبوط لہجے میں کہا تو اس کی پوزیسیونیس پر صالح کا دل چاہا کہ اسے خود میں چھپا دے۔ اچھا، اب تم ریسٹ کرو، میں ذرا امیشا کو اس کا کمرہ دکھا کے آتا ہوں، پھر ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ وہ مسکراتا بھی باقی سے صنم کے گال پر ہونٹ رکھتے کہتے آخر میں آنکھ دبائے بولا تو صنم نے شرم سے دہکتا چہرہ جھکا لیا، جسے دیکھ صالح کہکا لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیے کمرے سے نکلا۔ وہ کافی دیر سے وہیں چھپے بیٹھے تھے۔ ماہا کا ساتھ نہ ہوتا تو ابتہاج کے لیے ان کتوں کو مارنا یا ان سے لڑنا مشکل نہیں تھا، مگر وہ ماہا کی وجہ سے کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ابتہاج نے ایک نظر ماہا کو دیکھا جو اس کے سینے سے لگی دنیا جہان سے غافل بے فکر سو رہی تھی۔ شاید ابتہاج کا ساتھ اس کے ساتھ ہونے کا احساس اس کے خوف ڈر کو ہرا دیا تھا سب نے۔ ابتہاج نے بیزاری سے آگے پیچھے دیکھا، یہاں پر نیٹ ورک بالکل بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی سے بھی کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے آدمی جلد اس تک پہنچیں گے۔ ابھی وہ پرسکون تھا، اسے صرف ایک بات کا غصہ تھا کہ ارسم خان کا یوں قائروں کی طرح چھپ کر وار کرنا۔ اب اس نے شروعات کر دی تھی تو بھلا وہ کیسے پیچھے رہتا۔ ابتہاج نے اپنی سرد آنکھوں کی پتلیوں کو سکیڑتے متفکر سا سوچا اور پھر اپنے ہاتھ میں پہنی واچ کو دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ اب تک اس کے آدمی اس کی لوکیشن سرچ کر چکے ہوں گے۔ ابتہاج نے سرد سانس فضا کے سپرد کرتے ماہا کو نرمی سے اپنی باہوں میں بھرا اور پھر اٹھتے وہ تیز تیز قدم اٹھائے اس کی جانب باہر نکلا۔ ماہا کی موجودگی اس کے غصے، اس کے اشتعال کو دبا رہی تھی، بھلا اس کی موجودگی میں ابتہاج گردیزی کو کہاں کچھ یاد رہتا تھا۔ ابتہاج کے ہونٹوں پر ایک دل کو چھو لینے والی مسکراہٹ تھی۔ اگر کوئی اس قدر بھیانک صورتحال میں بھی مسکراتا دیکھ لیتا تو یقیناً شاک ہو جاتا، مگر وہ ابتہاج گردیزی تھا، ہر کسی کی سوچ سے بالا تر۔ وہ دنیا کو دیکھ کر نہیں بلکہ دنیا اسے دیکھ کر چلتی تھی۔ فضا میں خوشگوار ہوا کے ٹھنڈے جھونکے ماحول کو پرسوز بنا رہے تھے۔ رات کی گہری تاریکی میں آسمان پر صبح کی روشنی گلنے لگی۔ اگر وہ اس بری حالت میں یا پھر برے وقت میں نہ پھنسے ہوتے تو یقیناً قدرت کی اس خوبصورتی سے کافی اچھے سے مسحور ہو سکتے تھے۔ اپنے بھاری قدم اٹھائے وہ چوڑے قد و قامت مضبوط اعصاب کا مالک چلتے ڈہلوان سے باہر نکلا۔ اس کے ہونٹ اور چہرے پر زخم تھا، باقی بھی کافی چوٹیں اس کے وجود پر موجود تھیں، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ جس کی تھی وہ پرسکون سی اس کی باہوں میں دنیا جہان سے غافل ابتہاج گردیزی کے جذباتوں کو مزید دہکا رہی تھی۔
کیا سوچا تھا اس نے کہ وہ خود کو اس طرح سے اس چھوٹی سی لڑکی کے عشق میں قید کر پائے گا؟ مگر ماہا کے وجود، اس کی توجہ، اس کے ساتھ نے ابتہاج گردیزی کو خود میں قید کر دیا تھا۔ یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیسے۔ ابتہاج ڈہلوان عبور کیے اوپر کی جانب آیا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ لوگ اسے ڈھونڈتے کافی دور نکل آئے ہوں گے۔ ابتہاج نے گاڑی کی آواز پر گردن گھمائے پیچھے دیکھا۔ اس نے جبڑے بین سے اپنے غصے پر قابو کرنے کی صحیح کی۔ سوری سر، لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی تھی۔ ہمیں مشکل ہو گئی، بہت زیادہ۔ وہ سبھی گاڑی سے نکلتے بھاگتے ابتہاج کے سامنے آئے تو ابتہاج نے بے تاثر نظروں سے انہیں دیکھا۔ تم سب کو کس چیز کے پیسے دیتا ہوں میں؟ لوکیشن سرچ کرنا کس کا کام ہے؟ اگر لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی تھی تو ابھی کیسے ملی لوکیشن؟ تم سب کی لاپرواہی کی وجہ سے اگر آج میری بیوی کو میں کھو دیتا۔ کوئی احساس ہے تم لوگوں کو؟ وہ دبے دبے لہجے میں غرا رہا تھا۔ ماہا کے جاگنے کے خیال سے وہ ان لوگوں کے ساتھ ذرا سختی یا ڈانٹ نہیں رہا تھا۔ تم سب کو میں ابھی اور اسی وقت جاب سے نکال رہا ہوں، ابتہاج نے بے تاثر لہجے میں پھنکارتے ہوئے کہا تو وہ سبھی گڑبڑا گئے۔ سوری سر، ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ڈرتے ابتہاج سے معافی مانگنے لگے۔ اگر وہ جاب سے نکال دیتا تو ان سب کے لیے مشکل ہو جاتی۔ تمہارے اس سوری سے وہ ڈر ختم نہیں ہو سکتا جو میری بیوی کے دل میں بیٹھ چکا ہے۔ تمہارے اس سوری سے وہ گنڈے جنہوں نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا، میں انہیں جان سے نہیں مار سکتا۔ اس کا لہجہ انتہائی رکھا اور ٹھنڈا تھا، جیسے وہ اپنا غصہ دبا رہا تھا۔ سر، ہمیں ایک موقع دیں پلیز۔ اسے گاڑی کی جانب بڑھتا دیکھ وہ سبھی ہاتھ جوڑتے معذرت کرنے لگے۔ ابتہاج نے گاڑی کا ڈور کھولتے ماہا کو اندر لٹایا اور پھر مڑتے ان سب کو دیکھا۔ جاؤ، ان سب کو زندہ صحیح سلامت پکڑ کے لے کے آؤ میرے سامنے۔ اگر لے آئے تو میں تم سب کی جاب واپس کر دوں گا۔ دروازہ بند کیے وہ چلتے ان کے قریب چند قدموں کے فاصلے پر رکا۔ ابھی تم جا سکتے ہو۔ ان سب کو دیکھتے وہ اب کی بار اپنی بات کہتے گاڑی کی جانب بڑھا۔ وہ سبھی ساکت بت بنے اپنی آنکھوں سے ہوا کی مانند اوجھل ہوتی گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم انکل آنٹی، اندر آئیے پلیز۔ صالح جو میشا کو اس کا روم دکھائے واپس اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ اچانک ڈور بیل پر وہ حیرانگی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ اتنی رات کو کون ہو سکتا تھا بھلا؟ مگر سامنے ہی دلاور خان اور منیبا بیگم کو دیکھ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ کیسے ہو بیٹا؟ اسے محبت سے ساتھ لگائے دلاور صاحب نے محبت سے پوچھا۔ وہ دل سے اپنے رب کے شکر گزار تھے جس نے ان کی بیٹی کو اتنا اچھا ہمسفر عطا کیا تھا۔ بیٹا، دراصل آج ہی صبح ہمیں پتہ چلا ابتہاج زندہ ہے تو ہم ماہا اور ابتہاج سے ملنے آئے، مگر یہاں پہنچتے ہی ہمیں پتہ چلا کہ وہ دونوں یہاں پر نہیں ہیں، وہ چلے گئے ہیں کہیں، تو اس وجہ سے ہمیں رات تمہارے گھر کی طرف آنا پڑا۔ دلاور صاحب کو یوں بنا بتائے آنا عجیب لگا تھا، جبھی وہ اسے تفصیل سے بتانے لگے۔ انکل، ایسے نہیں کہیں، یہ آپ کا ہی گھر ہے، آپ آئیں اندر پلیز، میں صنم کو بلاتا ہوں۔ صالح بیٹا نہیں، صنم کو رہنے دو، اسے آرام کرنے دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہم صبح مل لیں گے۔ منیبا بیگم نے فوراً سے صالح کو آواز دی روکا تو صالح نے سوچتے سر ہاں میں ہلا دیا۔ آنٹی انکل آپ فریش ہو جائیں، میں کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، صالح نے مسکراتے کہا تو دلاور صاحب نے اسے روکا۔ بیٹا، ہم راستے میں کھا پی کے آئے ہیں، آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں، اب صرف ہم ریسٹ کریں گے۔ اوکے انکل، جیسے آپ کی مرضی، آئیے میں آپ کو آپ کا روم دکھا دیتا ہوں۔ وہ انہیں ساتھ لیے گیسٹ روم میں چھوڑتا باہر آیا تھا۔
پتہ کرو کہ ابتہاج اور ماہا کہاں ہیں۔ اگر کسی مصیبت میں ہوئے تو چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی۔ غصے سے سرد آواز میں تنبیہ کرتے ہوئے صالح نے فون آف کرتے آنکھیں موندیں۔